مرزا احمد منان صاحب یہ مرزا عبدالرحمن صاحب مرحوم آف سیالکوٹ کے بیٹے ہیں جی، اور ان کے نانا مرزا غلام اللہ بیگ صاحب آف قادیان تھے۔ ان کی شادی مکرم نیک محمد خان صاحب مرحوم وہ باتیں تو بتائیں جو اصل ہیں۔ ان کی آباء و اجداد کی مشیر اسلام کے صحابی اور کون تھے، خاندان سے کیا تعلق تھا، کس مغل پٹی کے ہیں یہ لوگ، یہ میرے خیال سے خود ہی تفصیل خود ہی بتائیں جی۔ کیونکہ بچپن میں اپنا آباء و اجداد کا تعارف حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ تعلق کے لحاظ سے بتائیے، خود بتائیں۔ جی حضور، دادی کی طرف سے تو زیادہ نہیں مجھے علم، کیونکہ بچپن میں والدین فوت ہو گئے تھے، مگر مرزا مطاب بیگ صاحب کے میرے دادا بھائی تھے۔ مرزا مطاب بیگ صاحب جو جی قادیان والے، جی اچھا جی جی ان کے سگے بھائی تھے آپ کے دادا؟ جی سگے بھائی۔ اچھا، یہ مجھے بھی آج پتہ چلا ہے۔ مرزا مطاب بیگ صاحب کی دکان ہوا کرتی تھی نا، درزی کی دکان، احمدیہ چوک میں، اس کونے پر جس کے آگے اللہ تعالیٰ صاحب بیٹھے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جن کی ٹوپی جب سے بنی تھی اس کے بعد پھر اتری نہیں اس سے، یا اسی طرح اٹھا کے واپس پہن لیا کرتے تھے۔ اس کے اندر گڑا پڑ گیا تھا، بارش کا پانی بھی اس میں اکٹھا ہو جایا کرتا تھا۔ بہت ہی سادہ انسان تھے اللہ تعالیٰ صاحب۔ ان کی دکان سے ہم مچھیاں لیا کرتے تھے، اس کو مچھیاں کہتے تھے اس کو۔ مختلف بوتلوں میں انہوں نے مچھیاں ڈالی ہوئی تھیں، اور کوئی چھوٹی موٹی چورن کی وہ پڑیا ہوتی تھی یوں کر کے بلدی ہوئی مخروطی، اور اچھی مزیدار چورن ان کی دکان سے ملتی تھی۔ وہ زمانہ ہی بہت عجیب تھا۔ انہوں نے ذکر کر دیا تو مجھے یاد آ گیا کہ ان کا بھی ذکر خیر چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ صاحب یاد ہے آپ کو؟ جی یاد ہے۔ چھوٹے ہوتے تھے آپ بہت؟ یاد۔ کتنا چھوٹے تھے جب دیکھا آپ نے ان کو؟ پڑھتا تھا کتنے بڑے تھے؟ اپنے آپ کے چھمو ان کے سامنے پڑھتا، چوتھی جماعت میں۔ چوتھی میں تھے؟ جی، پارٹیشن کے وقت؟ پارٹیشن کے پہلے جی، پارٹیشن کے وقت تک؟ ہاں جی، پھر میٹرک میں ادھر آ گیا تھا پنڈی جی۔ میٹرک کر چکے تھے آپ؟ جی۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ صاحب یاد ہیں آپ کو؟ جی یاد۔ جی 2 پیسے میں کافی چیزیں آ جایا کرتی تھیں۔ 1 پیسے میں وہ چورن کی، اور 1 پیسے میں وہ کوئی مچھی جو ہوتی ہے نا، اپنی اپنی پسند کی خوشبوئیں لوگ لے لیتے تھے۔ تو مچھی کہتے ہیں اس کو، جی سویٹس۔ چھوٹی۔ اچھا فرمائیے اب۔ اب دوسرا رشتہ، یہ تو پتہ لگ گیا مجھے دریال کی طرف سے۔ تو نانکے کی طرف سے حضور مرزا برکت علی صاحب تھے، ملا مرزا دارمان کے، وہ پھر انہوں نے مجھے پرورش کی، وہ خالو تھے میرے۔ اچھا جی، سکی خالو مرزا برکت علی صاحب؟ جی، وہ تو مشہور آدمی ہے ماشاء اللہ۔ تو یہ پھر ان کی آگے روئی پوتی تو ولی شاہ صاحب، جی روئی پھر ولی شاہ صاحب کے، روئی یعنی خالازاد بھائی کی لڑکی ہے نا میری، روئی شاہ میرے خالازاد بھائی کی بیٹی ہیں؟ جی ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر ادھر آگے کچھ ہمارا یہ پٹی میں یہ محمدی بیگم، ان سے زیادہ نانکے ادھر تھے، ادھر کی طرف سے زیادہ آئے تھے۔ وہ تائی آئی یہ حضور کا، وہ بھی بڑی قریبی تھی ہماری نانی کے۔ اچھا اب بتائیں سوال آپ کا۔ جی حضور میں یہ جو اسلام میں ہے چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا جو، اور اس کی جھوٹی گواہیاں بھی ہوتے ہیں، تو کئی بے گناہ بھی اس میں، جس سے آج بڑا مشہور یہاں کا کیس ہوا ہے ایک، یعنی وہ برج واٹر کیس ہے یہاں 3 کا، کہ ان کو 18 سال جھوٹی گواہیوں کی بنا پہ 18 سالوں میں جیل۔ جھوٹی گواہیوں کی بنا پر نہیں، ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے پولیس نے، جی فراڈ کیا ہے۔ گواہ کا جھوٹا ہونا تو اتفاقاً ہو جاتا ہے، لیکن یہ تو باقاعدہ پولیس نے چھپا، پولیس کی شرارت تھی، جی اور ایک پکڑنے کی خاطر اندازہ لگا کر اس کے اوپر جھوٹی گواہیاں بنا دی، خود بنائی ہوئی ہیں۔ یہ فورجری ہے، یہ گواہی کا جھوٹ نہیں ہے، فورجری کہتے ہیں اس کو۔ تو اس سے حضور اگر جھوٹی گواہی، اس سے ایک غریب آدمی ہے اس کے اوپر کر کے جھوٹی گواہیاں دے کے ہاتھ کاٹ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور جیسا مثلا پاکستان وغیرہ، جھوٹی گواہیوں کے متعلق کسی دنیا کے قانون میں وہ ہدایات نہیں ہیں جو اسلام میں ہیں۔ اسلام میں گواہ کا معیار اتنا بلند کر دیا گیا ہے، جہاں سزائیں سخت ہیں وہاں گواہ کا معیار بھی سخت بلند کیا گیا ہے۔ اور یہ قرآن کریم اور اسلامی تعلیم کے اللہ کی طرف سے ہونے کی ایک اور بڑی دلیل ہے کہ بہت متوازن ہے۔ ایک طرف
सजा का मेयार ऊंचा किया, दूसरा पकड़े जाने का, गलती से पकड़े जाने के एहतमाल को नीचे से कम कर दिया और एहतियातें बहुत ऊंची कर दी। इस्लामी अदालत के लिहाज से अगर एक गवाह पेश हो जिसके मुतालिक ये पता चले कि हया के मामले में भी इतना आला मेयार का नहीं था कि इसको किसी ने गली में, बाजार में, या ना बाजार में नहीं, रास्ते पर, सड़क पर दूसरी तरफ मुंह करके बैठ के पेशाब करते हुए देखा है, नंगा नहीं देखा, जी जी। दूसरी तरफ मुंह करके, जैसे हमारे गरीब मुल्कों में रिवाज है, सड़क के किनारे बैठ जाते हैं, पली तरफ मुंह करके पेशाब करते हैं। इस बेहतियाती को हया के मामले में भी ये इस बात के लिए कि काबिल समझा गया है कि उस शख्स की गवाही नामकबूल हो जाए, क्योंकि जिसको हया नहीं है वो गवाही देने के लिहाज से काबिल एतमाद नहीं रहा। और जिसके मुतालिक सोसाइटी में आमतौर पर यह पता हो कि वो झूठ बोलता ही नहीं, उसकी गवाही कबूल होगी। जिसके मुतालिक ये गवाही हो कि तो गप्पी आदमी है, आए दिन गप्पे मारता रहता है, झूठ बोलता फिरता है, उसकी कभी गवाही कबूल नहीं होगी। तो मेयार शहादत बहुत बुलंद है इस्लाम में, समझे? यहां तो किसी दुनिया के कानून में इसको देखा ही नहीं जाता। कोई शख्स भी आके तुम गवाह, ठीक है जी। वकील बाज़ दफा कोशिश करते हैं, मगर वो भी बड़ा मुश्किल काम है कि उसका आदतन हमेशा झूठा होना जब तक साबित ना कर दें, उस वक्त तक उसकी गवाही में कोई झोल नहीं पड़ता।